اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قالت فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ صلوات دیجئے محمد بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات مسلسل 4 دنوں سے قاضی شہید فقیہ نور اللہ شوستری شہید ثالث علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں ذکر محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سماعت فرما رہے ہیں۔ آج اسی شہید کی شہادت کی تاریخ بھی ہے، یعنی 18 جمادی الثانی سن 1019 ہجری، جب یہیں اس مرد فقیہ متکلم دفاع حق اہل بیت کرنے والے محب اہل بیت کو ظالمانہ اور جابرانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ آج ماشاءاللہ سے اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے لوگ ہیں، اتنا شاندار روضہ تعمیر ہو رہا ہے، لیکن اس موقع پر کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں تھا، لیکن خدا کند عالم کا وعدہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ، تم ہمیں یاد رکھو تو ہم تمہیں یاد رکھیں گے۔ اور یقیناً معصومین کا رتبہ تو بہت بلند ہے، ان کا مقام تو بہت عظیم ہے، لیکن اگر ان کے حق کا دفاع کرنے والا بھی اس راہ کا شہید بنتا ہے تو خداوند عالم اس انداز میں اس کا تذکرہ باقی رکھتا ہے۔ جہاں علامہ رشید ترابی مرحوم، جنہوں نے خود یہاں ان مجالس میں خطاب بھی کیا، جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ لاجواب بے مثال خطیب بھی تھے اور عظیم الشان شاعر بھی۔ تو خطابت کی دنیا سے تو آپ نے ان کا نام سنا ہے، لیکن شاعری میں بھی عجب طرح سے
علامہ رشید ترابی مرحوم نے کہا کہ مجبور تیرے ذکر سے ہیں ذکر نہیں اور، مجبور تیرے ذکر سے ہیں ذکر نہیں اور، لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور کہیں اور۔ مجبور تیرے ذکر سے ہیں ذکر نہیں اور، لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور کہیں اور۔ اور اس شعر کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی کہ جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ، کہاں ہیں آج ظالم بادشاہ، کہاں ہیں ظلم کرنے والے، کہاں ہیں جبر کرنے والے؟ بنی ہوں گی قبریں لیکن وہاں سناٹے ہیں، اور جسے شہید کر کے بظاہر یکا و تنہا چھوڑ دیا تھا، آج اس کی قبر پر اس طرح کا ماحول ہے کہ جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ، ہر نقش کو لے لے کے ابھرتی ہے زمین اور۔ جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ، ہر نقش کو لے لے کے ابھرتی ہے زمین اور مقطع بھی لاجواب و بے مثال ہے۔ عجب طرح سے کہا کہ اے قافلہ سالار ترابی پہ کرم ہے، کر نہیں۔ عام طور سے منزل دعا میں ہوتا تو ہوتا ہے قافلہ سالار ترابی پہ کرم کر، لیکن یہی در اہل بیت سے وابستگی کا نتیجہ ہے کہ ہم خالی دعا نہیں کرتے، ہم شکر بھی کرتے ہیں۔ دعائیں تو سبھی کرتے ہیں لیکن شکر بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اور اس کا پتہ ہمیں سورہ حمد کی تلاوت میں بھی چل جاتا ہے، جہاں اہدنا الصراط المستقیم کے بعد سورے کے اختتام پر الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے، وہ منزل شکر ہے۔ اور جہاں ابھی منزل آمین چل رہی ہے، بھائی توجہ کیجئے گا، اے قافلہ سالار ترابی پہ کرم ہے، کر نہیں، یہ منزل شکر ہے۔ ہم الحمدللہ رب العالمین کہنے والے ہیں، ہم علی ابن ابی طالب کے راستے پر چلنے والے ہیں، ہم غدیر سے وابستہ ہیں، ہمارا سقیفہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے قافلہ سالار ترابی پہ کرم ہے، لیکن یہ ایک نہیں، بیٹھے ہیں کچھ خاک نشیں اور۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ ماشاءاللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ میں ایک ایسے موقع پر مجلس کو خطاب کرنے جا رہا ہوں جب کچھ لوگ جا رہے ہیں، کچھ لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن جاتے جاتے بھی جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہو، جن سماعتوں تک بھی میرے الفاظ پہنچ رہے ہوں، ان سب تک میں یہ گزارشات پہنچانے کی صحیح اور کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جس راستے کے مسافر ہیں، جو راستہ مولا کائنات کا راستہ ہے، جس پر ہم بہت مطمئن ہیں، جس پر ہمیں فخر ہے، جس پر ہمیں ناز ہے، اور جس راستے پر شہید ثالث علیہ الرحمہ چلتے رہے اور اسی پر انہوں نے شہادت دے دی، جس راستے پر سرکار ناصر الملت اور سرکار سید الملت اور اس کے ساتھ افتخار العلماء اور خطیب الامام طاہر جرولی مرحوم، یہ سب اسی راستے کے مسافر ہیں، جس راستے پر فخر کرتے ہوئے
नाश करते हुए इतना बड़ा मजमा यहां आया है, तो आपको तो पता होगा शहीद की बारगाह में आप आए हैं ना, तो शहीद किस हवाले से? मुल्क भी तो शहीद होता है भाई। मुल्कों की हिफाजत में जो जान दे दे उसे शहीद वतन कहा जाता है। तवज्जो कीजिएगा, यानी अपने दावे पर जान तक देने को तैयार होना, इससे बनता है आदमी मुहिब्बे वतन। लेकिन दावे से शहादत नहीं मिलती, तवज्जो फरमाइएगा। लेकिन अगर आदमी अपने दावे पर जान दे दे तो फिर कहा जाता है शहीद वतन। तो देखिए, सरहदों की हिफाजत में जान देकर वतन के नाम पर शहीद होने वाले और हैं, और अकीदे की हिफाजत करते हुए, तवज्जो फरमाइएगा, ईमान की हिफाजत करते हुए, किसी नजरिए की हिफाजत करते हुए, तो जानने वाले तो जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को बता दें कि शहीद सालिस जिनकी बारगाह अजमत में आप लोग यहाँ दूर दूर से आए हुए हैं, ये किस रास्ते के शहीद हैं आपको पता है? इन्होंने किस नजरिए की हिफाजत में जान दी है आपको इल्म है? ये क्या वजह है कि इस नजरिए पर जान देने वाला आज दुआओं की कबूलियत का जरिया बना हुआ है, आज खुदा और बंदे के लिए वसीला बना हुआ है, आज खुदा और बंदे के लिए वास्ता बना हुआ है। खुदावंद आलम आने वालों की दिली मुरादों को पूरा करे और उनके लिए शहीद सालिस अलैहिर्रहमा बेहतरीन जरिया, बेहतरीन वास्ता, बेहतरीन वसीला बन जाएं। लेकिन जो जानते हैं तो वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते उन्हें भी तो पता चले कि ये किस रास्ते का शहीद है जिसे शहीद सालिस कहा जाता है। ये किस रास्ते पर जान देने वाला है जिसकी अजमत को हम सलाम करते हैं। तो अजीजान मोहतरम, ये कोई और रास्ता नहीं, ये कोई और नजरिया नहीं, ये नजरिया विलायत मासूमीन है। तवज्जो कीजिएगा, यह मासूमीन की विलायत का नजरिया है। इसलिए कि खुदा के बारे में इख्तिलाफ के बावजूद सब मानते हैं, रसूल के बारे में बहुत सी चीजों में इख्तिलाफ के बावजूद सब उन्हें आखिरी रसूल और नबी मानते हैं। लेकिन जब नबी ने जाते जाते गदीर के मैदान में ऐलान विलायत अली बहुक्म खुदा किया और परवरदिगार आलम के हुक्म से, जिस हुक्म में परवरदिगार आलम ये कह रहा है कि ऐ रसूल उस बात की तबलीग कर दीजिए जिसका नुज़ूल आप पर किया जा चुका, अगर आपने उसको ना पहुंचाया तो गोया कोई कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। और फिर इस हुक्म के बाद नबी ने गदीर के मजमे में 1.25 लाख हाजियों की मौजूदगी में हुक्म खुदा पर अमल करते हुए मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान किया कि जिस जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला हैं। और भरे मजमे ने मौला अली को हुक्म रसूल से जाकर के मुबारकबाद दी। लेकिन चंद दिनों के बाद यह वाकया 18 ज़िलहिज सन 10 हिजरी का है और 11 हिजरी के आगाज में सफर के महीने के आखिर में, या आम रवायतों को ले लें तो रबीउल अव्वल के महीने के पहले अशरे में, दूसरे अशरे के शुरू में, यानी 12 रबीउल अव्वल के अंदर 28 सफर से लेकर 12 रबीउल अव्वल के अंदर इतने दिनों में, तवज्जो फरमाइएगा, वो गदीर का वो ज़िलहिज का महीना 18वीं तारीख, उसके बाद मुहर्रम और सफर या रबीउल अव्वल तक, यानी 3 महीने के अंदर कॉन्स्पिरेसी हो गई, साजिश हो गई। और ऐसी साजिश की गई कि लोगों ने गदीर का पैगाम भुला दिया
اور سقیفہ کی کارروائی کر لی۔ توجہ کیجئے گا، یہ ہے معاملہ۔ تو اب اکثریت سقیفہ والوں کی ہو گئی، لیکن غدیر والے بہت تھوڑے تھے۔ تمہید ختم ہو گئی میرے بیان کی۔ میں نے اس وقت گفتگو کا ذریعہ، چونکہ ذاکر اول کو بھی میں نے سنا، مجھ سے قبل کے ذاکر نے جو بیان دیا وہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے تھا، اور مناسبت بھی ہے اس لیے کہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، ولادت کی بھی تاریخ ہے شہزادی کی اس مہینے میں۔ کل انشاءاللہ آپ شب ولادت میں جشن، محفل مقاصدہ اور میلاد کا اہتمام و انتظام کریں گے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ اور 3 جمادی الثانی گزر چکی، تو اب میں نے تمہید آپ کے سامنے پیش کر دی کہ جس راستے پر شہید ثالث نے جان دے دی وہ ولایت معصومین کا نظریہ ہے، جس کا آغاز بحکم خدا بزبان رسول غدیر کے میدان میں ہوا، لیکن چند مہینوں میں اس پیغام کو امت نے بھلا دیا۔ لیکن جناب زہرا صلوات اللہ علیہا نے فدق کا مطالبہ کرتے ہوئے جو لاجواب و بے مثال خطبہ دیا، اس میں شہزادی نے ایک جملہ کہا، اے لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ اے لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ یہ بظاہر مختصر سا جملہ، لیکن اس میں گہرائی اتنی ہے، اس میں گہرائی اتنی ہے، اس میں وسعت اتنی ہے کہ جاننے والے جانتے ہیں، لیکن سب تک پیغام پہنچانے کے لیے کہ 10 جلدیں، 10 ویلوم صرف اس ایک جملے پر لکھے گئے ہیں کہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ توجہ کیجئے گا، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ابھی ان بزرگوں کے نام آپ کے سامنے لیے، یقیناً یہ اسی راہ ولایت پر چلنے والے، اسی ولایت معصومین کے نظریے کا دفاع کرنے والے، اور اسی پر قائم رہنے میں آپ فخر محسوس کرنے والے۔ ختم ہو گئی تمہید، لیکن پہلا تحفہ، اور وہ یہ کہ آپ کو علم ہے اس ولایت کا دفاع سب سے پہلے کس نے کیا؟ توجہ کیجئے گا، اس ولایت کا دفاع سب سے پہلے کسی اور نے نہیں، صدیقہ طاہرہ جناب زہرا نے کیا۔ بھائی صلوات بھیجیے آپ ذرا محمد والے محمد پر۔ زندہ باد۔ بھائی چاہے احقاق الحق ہو شہید ثالث کی، چاہے مجالس المومنین ہو، چاہے صوارم محرقہ ہو، یا مختلف آیتوں کے سلسلے میں شہید ثالث کی تفسیر ہو، ان کی لاجواب و بے مثال کتابیں ہوں، وہ سب دفاع ولایت معصومین میں ہیں۔ توجہ کیجئے گا، احقاق حق کا کیا مطلب؟ یعنی اس حق کو واضح اور روشن اور سامنے لانا، جس حق کو دنیا سقیفہ کے نام پر چھپانا چاہ رہی تھی۔ مجالس المومنین میں ان مومنین کا ذکر کرنا جو ولایت علی کے ماننے والے تھے۔ توجہ کیجئے گا، اور آپ بھی تو اسی راستے کے مسافر بن کر یہاں آئے ہیں نا۔ لیکن فخر کی بات یہ ہے کہ بھائی
ٹھیک ہے ہم پر فتویٰ لگتا رہے، ہمارے خلاف بدعت و شرک کے فتوے دیے جاتے رہیں، لیکن آپ کو پتا ہے بہانے جو بھی ہوں، لیکن اصل میں ان علی والوں کے خلاف فتوے کیوں دیے جاتے ہیں؟ بہانے کوئی بھی بنائیں، تعویلیں کوئی بھی ہوں، اصل میں معاملہ لوٹتا وہی ہے کہ ہم نے غدیر کو ماننے کے بعد پھر کسی اور نظریے کو نہیں مانا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، ہم نے غدیر کو ماننے کے بعد یہ سارے اختلافات لوٹتے ہیں اسی غدیر پر۔ توجہ کیجئے گا، اور اس غدیر سے بچنے کے لیے سقیفہ کی ساری کارروائی کی گئی۔ حالانکہ اس موقع پر، اس منزل پر خطیب الامام طاہر جرولی مرحوم عجب جملہ کہا کرتے تھے، کہاں تم ہمیں بدعت کے فتوے دیتے ہو، کہاں ہمیں دائرہ اسلام سے باہر کرتے ہو، کیا ہمیں تم سمجھاتے ہو کہ تم کیا باتیں کرتے ہو جو نبی کے بعد ہوئی؟ سنت تو وہی ہے جو نبی کی زندگی میں ہو، سنت تو وہی ہے جو نبی کے سامنے ہو۔ وہ مرحوم کہا کرتے تھے، ارے کہاں فروع کی باتیں کرتے ہو، اصول ہی پر آ کر طے کر لو تو سارا مسئلہ طے ہو جائے گا۔ تم یہی کہہ رہے ہو نا کہ جو نبی کی زندگی میں ہو وہ تو سنت ہے، اور جو نبی کے بعد ہو وہ بدعت ہے، تو آؤ غدیر اور سقیفہ میں معاملہ طے کر لو۔ بھائی توجہ کیجئے گا، بھائی کچھ معاملے ٹیکنیکل گراؤنڈ ہی پر رد کر دیے جاتے ہیں، اور باتیں تو بعد میں طے کرنا، پہلے یہ طے کرو کہ تمہاری جو اپیل ہے اس میں کیا لکھا ہے اور ہمارے دعوے میں کیا لکھا ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ نبی کے بعد ایمرجنسی میں ہم نے نبی کا جنازہ اس لیے چھوڑا کہ نبی کے بعد کسی کو چننا تھا، کسی کو منتخب کرنا تھا، اس لیے ہم نے سقیفہ کی کارروائی کی۔ بھائی توجہ کیجئے گا، تو سقیفہ میں جسے چنا گیا وہ نبی کی زندگی میں نہیں، بھائی توجہ کیجئے گا، اسے نبی کے بعد چنا گیا۔ اور جب ہم جس علی کو مولا مانتے ہیں وہ نبی کی زندگی میں غدیر میں بنا، تو جس کا آغاز ہی بدعت سے ہو وہ ہم سے گفتگو کیا کرے گا؟ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بھائی توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ پوچھئے جا کر کے جو بھی آپ سے آپ کی نمازوں پر، آپ کے روزوں پر اور سارے حوالوں پر کہیں یہ کب، یہ کب، یہ کب، یہ ساری باتیں نہ پوچھئے، یہ پوچھئے کہ سقیفہ کب، غدیر کب۔ بھائی توجہ کیجئے گا، وہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن میں اور آگے بات لے جانا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ معلوم ہے تعویلوں کا سلسلہ بہت طویل ہے، وہ اس مختصر وقت میں عرض نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن میں تو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے نام پر ان کے نظریے، اور یقیناً سب سے پہلا، اور یاد رکھیے گا جب جناب زہرا نے مطالبہ فدق کے موقع پر تاریخی خطبہ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، تو آپ کو پتا ہے یہ فدق کا مطالبہ نہیں ہے، یہ اپنے ولی کا اعلان ہے۔ توجہ کیجئے گا، اور اس وقت آپ کی تعداد پتا ہے کیا تھی؟ سنیں خواتین بھی سنیں، مومنین بھی سنیں، عزیزان محترم، کہ جب آغاز سفر ولایت نبی کے بعد ہوا ہے تو آپ کی تعداد 10 میں بھی نہیں تھی، یعنی 2 ڈیجٹ میں بھی نہیں تھی، لیکن آج ماشاء اللہ سے غدیر والے کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ کسی اور کا فیض نہیں، یہ فیض زہرا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ بھائی دیکھیے سب سے پہلے سقیفہ کے خلاف وقت ہوتا تو میں پورا پس منظر بیان کرتا۔ دیکھیے میں نے ابھی بیان کیا نا، بات کو سمیٹ رہا ہوں میں،
دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن جتنا بھی وقت ہے وہ میرے لیے بہت ہے، اس لیے کہ یہ ذکر ہی وہ ہے کہ برسوں نہیں صدیاں گزر جاتی ہیں لیکن یہ ذکر مسلسل رہتا ہے۔ تو یقیناً ہمارے لیے جو بھی وقت ہے وہ بہت ہے، لیکن آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر کے میں یہ بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یاد رکھیے گا جناب زہرا نے یہ خطبہ دیتے ہوئے یہ کیوں کہا کہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، اس لیے کہ میں اس رسول کی بیٹی ہوں جو سورہ کوثر کا مصداق ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں اس رسول کی بیٹی ہوں جس کے لیے نبی نے کہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ بھئی کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر زہرا نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہ ہوتا، نہیں، نبی نے یہ کہا اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ کہا زہرا کی عظمت شب قدر جیسی ہے، اسے پہچانا تو نہیں جا سکتا ہے، لیکن علی کو پہچانو تو زہرا تمہاری سمجھ میں آئے گی۔ علی کو پہچانتے جاؤ تو زہرا تمہاری سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ لیکن ایک نازک سی بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ، غدیر تو آپ نے بہت سنا ہے لیکن جناب زہرا کے حوالے سے یہ پیغام لے کر کے جائیے۔ یہ سنا ہے نا آپ نے کہ نبی سے کہا گیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا، اور اس کے بعد اعلان ولایت علی ہوا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، چاہے ابقات انوار ہو، چاہے اس خاندان صاحب ابقات کی دوسری کتب ہوں، یا ان کے خانوادے کے مبلغین اور دفاع حق اہل بیت کرنے والے خطبہ و ذاکرین ہوں، یا شہید ثالث علیہ الرحمہ اسی نظریے پر جان دینے والے ہوں، میں پھر بات کہہ رہا ہوں یہ صرف ولایت معصومین کا مسئلہ ہے۔ تو جب ہم اس معاملے میں اتنے حساس ہیں تو جو نبی کی بیٹی ہے، ارے کاش بات پہنچ جائے، جب آپ اس نظریے پر باقی ہیں تو جو نبی کی بیٹی ہے، جو علی کی زوجہ ہے، وہ اس مسئلے میں کتنی حساس ہوگی۔ بھائی نبی سے کیا کہا گیا، زہرا کے بابا سے کیا کہا گیا کہ اگر یہ نہ کیا تو گویا کہ آپ نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ بڑی توجہ ہے نا، بات پہنچ گئی آپ تک؟ لیکن سقیفہ کی کاروائی بتا رہی ہے، کاش جو پہنچانا چاہ رہا ہوں بات پہنچ جائے، سقیفہ کی کاروائی بتا رہی ہے کہ لاکھ قرآن کہا کرے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، لیکن سقیفہ یہ بتا رہا ہے کہ نبی نے سب کچھ کیا، یہی نہیں کیا۔ ارے میں کیا کروں، توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ اگر نبی یہ کام کر کے گئے ہوتے تو سقیفہ کی ضرورت نہ پڑتی۔ بھائی توجہ کیجئے گا، یعنی امت اپنے عمل سے رسول پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے کہ سب کچھ تو کیا لیکن وہی نہیں کیا جس پر مدار رسالت ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں زہرا مطالبہ فدق یا ولایت کا دفاع کرنے کیوں گئی؟ کہا سب تو ڈر کر خاموش ہو سکتے ہیں، لیکن زہرا کی زندگی میں اس کے باپ پر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ گویا کہ جناب زہرا نے بتایا کہ جب تک میں زندہ ہوں، نہیں 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 نہیں، آخری جملہ میں ادا کر دوں اور بات کو تمام کر دوں کہ ہم پر آپ الزام لگا سکتے ہیں کہ ہم نے سقیفہ کو نہیں مانا، سقیفہ کے ماننے والوں کو نہیں مانا، اس بنیاد پر آپ ہم پر آج تک فتوے لگاتے آ رہے ہیں۔ اسی نتیجے میں اس شہید کو مار بھی دیا گیا، اور پتہ نہیں اس راستے میں کتنے لوگوں نے شہادت دی ہے، لیکن شکر کا مقام ہے اے سقیفہ کے انکار پر، غدیر کے ماننے پر ہم کو فتویٰ دینے والوں، ہمت ہو تو زہرا کے خلاف بھی کوئی فتویٰ دو، اس لیے کہ سقیفہ کا سب سے پہلے جس نے انکار کیا ہے وہ زہرا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔
پہلی منزل جناب زہرا نے، اور اسی لیے ہم کسی سے نہیں ڈرتے، کسی سے خوف نہیں کھاتے، کسی سے نہیں، اس لیے کہ جس کی پشت پر زہرا ہو اسے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، اسے خوف کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ یقیناً جناب زہرا نے، اور اس بات کو میر تقی میر نے بھی سمیٹ دیا۔ بس عزیزان محترم کہ تھی گفتگو باغ فدق جڑ فساد کی، تھی گفتگو، یہ غزل میں یہ شعر ہے میر تقی میر کا کہ تھی گفتگو باغ فدق جڑ فساد کی، جانے ہے جس کو علم ہے دین کے اصول کا، جانے ہے جس کو علم ہے دین کے اصول کا، دعویٰ جو حق شناسی کا رکھیے سو اس قدر، دعویٰ جو حق شناسی کا رکھیے سو اس قدر، پھر جان بوجھ کریے تلف حق بطول کا۔ آج ہم اس ملک میں اپنا حق لینے کو تیار ہیں، اور یقیناً ہمارا حق ہے تو مانگ رہے ہیں، لیکن انسانی بنیادوں پر حق مانگیے تو مناسب ہے، لیکن اگر مذہبی بنیادوں پر مانگیں گے تو پھر زہرا کے حق کا کیا ہوگا بتائیے؟ توجہ فرما رہے ہیں، حق زہرا کا کیا ہوگا؟ لیکن عزیزو، اس حق کو چھپانے کے لیے، اس حق کو دبانے کے لیے، اس حق کو مٹانے کے لیے ناکام سازشیں جو کی گئیں، اس کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہے، آج ہم ڈر کا ماحول ہے یا بنایا جا رہا ہے تو اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، لیکن مدینے میں جس خوف کا ماحول بنایا گیا، آپ اور ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ سنا ہے نا آپ نے، ابھی مجلسیں گزری ہیں، یقیناً آپ کی سماعتوں تک یہ بات پہنچی ہوگی، اور وہ یہ کہ جب مولا علی سے جناب زہرا نے کہا کہ یا علی، ہم نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، ہم نے سنا ہے، روتے روتے سن لیجئے اس حقیقت کو، لیکن جناب زہرا کے سوال پر مولا علی نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہ بنت رسول، مقام تعجب یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، بلکہ تعجب کا مقام یہ ہے کہ اگر میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ آپ کے آنسو نکل آئے، خدا ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگا دے، لیکن میں بتاؤں آپ کو عظمت زہرا کیا ہے۔ سنیں گے آپ؟ جاتے جاتے اس بات کو یاد رکھیے، سلام آدمی کرتا ہے اسے جسے جانتا ہو عام طور سے، لیکن جواب سلام میں جاننے کی شرط نہیں ہوتی۔ سلام آپ اسے کریں گے، راہ چلتے سب کو سلام نہیں کرتے، جاننے والا ملے گا تو سلام ہوگا، لیکن کیا جواب دینے میں بھی آپ یہ قید لگائیں گے ہم تمہیں جانتے نہیں اس لیے جواب بھی نہیں دیں گے؟ تو علی اتنے اجنبی ہو گئے کہ سلام تو چھوڑیے، لیکن اس کا فلسفہ سمجھیے جو ولایتی سے جڑا ہوا ہے۔ اصل میں سقیفہ والوں نے مدینے والوں پر اتنی ہیبت طاری کر دی تھی کہ اگر کوئی جواب سلام سے بھی علی سے ملے یا راہ و رسم رکھے تو اس کے خلاف کاروائی ہو جاتی تھی۔ یہ تھا ڈر کا ماحول۔ یہ ہیں جناب زہرا، جہاں ڈر کی وجہ سے لوگ جواب سلام کی ہمت نہ حاکم کے ڈر کی وجہ سے۔ یہ ہے اعلموا انی فاطمہ کہ جہاں لوگ جواب سلام کی ہمت نہ کر پاتے ہوں حاکم کے خوف سے، وہاں جناب زہرا نے اسی حاکم کے خلاف جا کر کے آواز بلند کر دی۔ یہ ہے عظمت زہرا، یہ ہے دفاع حق ولایت علی۔ ہاں عزیزو، لیکن جناب زہرا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کون سی منزل ہے، یہ کون سا مقام ہے کہ جہاں جناب زہرا کی پسلیاں شکستہ ہیں، جہاں جناب زہرا کی پسلیاں شکستہ ہیں۔ عجیب منزل ہے عزیزان محترم
اس منزل پر خطیب اکبر کا ایک جملہ اور وہیں مصائب، اور وہ یہ کہ دادی اور پوتی میں بڑی مماثلت ہے، دادی اور پوتی میں بڑی مماثلت ہے، اور وہ یہ کہ دادی بھی اپنے بابا کے بعد زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہی، پوتی بھی اپنے بابا کے بعد زیادہ دنوں زندہ نہیں رہی۔ دادی بھی سب سے پہلے اپنے بابا سے ملی، پوتی بھی سب سے پہلے اپنے بابا سے ملی۔ دادی نے بھی شہادت سے پہلے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، پوتی نے بھی شہادت سے پہلے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا۔ ہاں عزادارو، دادی بھی زخمی ہے، پوتی بھی زخمی ہے، لیکن عزیزو ایک فرق ہے، اور وہ یہ کہ دادی کا تو پہلو شکستہ ہے لیکن پوتی کا پورا بدن۔ جزاکم ربکم، اے سفر تمام کر کے اپنے گھروں کی طرف جانے والوں، خدا تمہیں خیریت سے اپنے اپنے وطن لے جائے، اے شوق زیارت رکھنے والوں۔ لیکن زائر کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پھر آئیں گے، پھر بلائیے گا۔ خاص کر جو کربلا جاتا ہے، آتے وقت میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ اپنا سامان بس پر یا جس سواری سے بھی جا رہا ہے رکھنے کے بعد ایک دفعہ دل یہ چاہتا ہے کہ پھر امام حسین کے روضے پر جائے، پھر جالی کو پکڑ کر کہے کہ مولا پھر بلائیے گا، مولا پھر بلائیے گا۔ اے شہید ثالث کی بارگاہ میں آنے والوں، تمہیں کربلا بھی لے جائے پروردگار، تمہیں شام بھی لے جائے پروردگار۔ لیکن عزادارو، آپ کو پتا ہے کہ دادی اور پوتی میں مماثلتیں تو بہت ہیں لیکن کچھ فرق بھی ہے، اس لیے کہ دادی اپنے بابا کو روتی تھی تو کم سے کم کہا جاتا تھا یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، لیکن پوتی جب اپنے بابا کو روتی تھی تو اسے کوئی رونے کی اجازت کسی وقت بھی نہیں دیتا تھا، بلکہ تماچے لگائے جاتے تھے۔ ہاں عزادارو، لیکن ایک بات اور مجلس تمام، اور وہ یہ کہ دادی بھی زخمی، پوتی بھی زخمی۔ ایک بات سنیے گا، دادی کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو علی جیسا صابر، علی جیسا شاکر، اس کی آواز بلند ہو گئی، اور جب آپ گھر سے باہر آئے ہیں بیت الشرف سے تو پوچھا ہے کہ یا علی، ہم نے بڑے بڑے مارکوں میں آپ کو جاتے ہوئے دیکھا، کہ رسول کی بیٹی اپنا زخم چھپائے رہی۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، لیکن پوتی جو شام میں سو رہی ہے، آپ کو پتا ہے اس کا تو بدن اتنا زخمی ہے کہ اس کا لباس بھی جدا نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن کیا کوئی ہے جو بتائے کہ سجاد پہ کیا گزری، جناب زینب پہ کیا گزری؟ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، آخری جملہ، اور وہ یہ کہ دادی کو سپرد مولا علی نے یہ کہتے ہوئے کیا کہ یا رسول اللہ آئیے امانت لے جائیے، تفصیل زہرا بتائیں گی۔ عجب نہیں کہو یا رسول اللہ، یہ علی شرمندہ ہے، امانت دی تھی تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھیں، لیکن آج جب زہرا، تو یہ تو مولا علی کا حال ہے جناب زہرا کے لیے، اور وہاں سید سجاد۔ ہاں عزادارو، اسی لباس میں غسل دیا گیا، اب جنازے کو لے کر کے چلے، قید خانہ شام کے ایک گوشے میں قبر تیار ملی، آواز دی امانت لے لی جائے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، کہا لاؤ لاؤ میری امانت کو ہمیں دے دو۔ ہاں عزادارو، ذاکرین کہتے ہیں یہ حسین تھے جو اپنے سینے پہ سونے والی سکینہ کو لینے کے لیے آئے تھے، لیکن میرا دل کہتا ہے یہ عباس کے کٹے ہوئے بازو تھے کہ لاؤ لاؤ دے دو۔ کربلا میں تو سیراب نہ کر سکے اپنی بچی کو کوثر کا جام، واہ زہرا، واہ سیدہ، واہ سکینہ، واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
परवरदिगार हमारी इस इबादत को शरफ़ कबूलियत अता फरमा, हाज़रीन मजलिस बानियान मजलिस की दिली मुरादों को पूरा फरमा। परवरदिगार आलम, जिन हजरात के लिए भी दुआ या ईसाले सवाब के लिए कहा गया है, परवरदिगार तू इस ज़िक्र को उन सारे मरहूमीन के लिए बेहतरीन ईसाले सवाब करार दे। हमारे ईमान को कामिल फरमा, मिल्लत को मुत्तहिद फरमा। सरकार इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील, और हमें इस लायक बना के हमारा शुमार भी उनके अंसार व आवान हो सके। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातमी।